آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بالوں کو اونچا باندھنے کے بارے میں ایک وعید آئی ہے؟ کس کو یاد ہے وہ حدیث؟ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. صحیح مسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، چاہے سی تھرو ہوں چاہے بہت ٹائٹ ہوں. مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی لباس، ڈریس اور فزیکل ساری اپیرنس کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح، یعنی بہت اونچے اٹھے ہوئے. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا عمل ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جو دنیا میں ایک غلط نمائندگی کرے اسلام کی اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو. اور خصوصاً نماز ہوتی نہیں ہے. اس میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا. یعنی مرد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بال لمبے ہوں گے تو ان کو رول کر لیا پیچھے، تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے، نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا انہوں نے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں. نماز میں ہاتھ آگے باندھتے ہیں نا، تو ایسے جیسے کوئی پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سیدنا حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی، یعنی اس کو رول کر کے اندر کو کیا ہوا تھا بالوں کو. ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے. حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ میرے بال کیوں کھولے؟ تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، اس جگہ شیطان بیٹھتا ہے. جی پیچھے جہاں سے یہاں اوپر کر کے نہیں باندھتے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کیا کرتے، ہمارے یہاں عام طور پہ خواتین یہ کرتی ہیں، پہلے تو وہ پراندہ وغیرہ ڈالتے تھے اور بھی لمبا ہو جاتا تھا تو اس کو بالوں کو رول کر 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 کے تو بیچ میں دھنسا دیتے ہیں. وہ اپنے ہی بالوں کو 1-2 ان کو بل دیے اور پھر اس کے بعد جو باقی بچی چوٹی اس کو اندر دھنسا دیا. یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے بال اٹھا کے یا پونی ٹیل بنا کے اوپر کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈال دیتے نا کہ یا سر کے اوپر، تو دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگتی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی ریزن ہوگی کہ جو اتنا اس کو ناپسند کیا گیا؟ اس سے اوور آل فیلنگ میں کیا فرق آتا ہے؟ خود آپ کر کے دیکھیے، پریکٹس کیجئے گھر جا کے. بال کھول کے نیچے کو باندھیے اور پھر سارے اٹھا کے اوپر کو باندھیے اور سر جھٹکیے، اور دونوں فیلنگز کو نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ کے بال سٹریٹ تھے، ایک نیچرل وے میں بندھے ہوئے تھے، تو آپ کی فیلنگ کیا تھی، اور جب آپ نے اس طرح اوپر کیے تو کیا فیلنگ تھی. یعنی اتنی سخت وعید، اور اس کے ساتھ شیطان کی بیٹھک اس جگہ کو کہا گیا. تو اگر شیطان ہمارے سر پہ ہی سوار رہے تو پھر وہ اندر بھی دخل کرے گا نا، صرف باہر ہی نہیں بیٹھے گا. ایک انسان دن میں تقریباً 70,000 خیالات سوچتا ہے، یعنی 70,000 باتیں اس کے دماغ سے گزرتی ہیں. ہم اگر صبح سے شام تک اپنے 70,000 خیالات کو دیکھیں یا ان کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنے فیصد ایسے خیالات ہیں جو واقعی بہت پروڈکٹیو ہوں، مثبت ہوں، پازیٹیو ہوں، خیرخواہی پر مبنی ہوں، اچھے اچھے آئیڈیاز ہوں جن میں آپ واقعی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی ورکشاپ بن جاتی ہے. منفی خیالات، سستی، غصہ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں پوری شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اس کا سوچ ہی سے تو باقی سارا کام ہے.
جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سوچ ہی کا تو نتیجہ ہوتا ہے، ساری شخصیت ہی وہیں بنتی. یعنی اسٹریٹ ہیں، کہیں بھی ان کو کلپ کر لیجئے، باندھ لیجئے، لیکن ان نیچرل وے میں اوپر اٹھانا منع ہے. اوپر اٹھا کے کھلے چھوڑیں یا اس کو کچھ بھی کریں. گردن سے اوپر تو یہاں تو ٹھیک ہے، ذرا سے اوپر کر دیا جائے کہ گردن پہ نہ چبھے، لیکن جب نظر آنے لگ جائے، شیپ بن جائے ان کے پیچھے، وہ درست نہیں. عادت ہی تو تبدیل کرنی ہے. ہم نے تو شروع ہی اس سے کیا تھا کہ ہر وہ عادت جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسے ہم نے چھوڑنا ہے. اور ہر عادت کا چھوڑنا، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، نفس پہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عادات ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دیتی. ہیبٹ میکنگ اور بریکنگ پر ہی تو شروع سے بات کر رہے ہیں ہم، اور اس کو ہم نے ایکسکیوز تو بنانا نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو بھی وہ کرے گا. اور آپ کا کرنا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے. آپ کو دیکھ کے 10 اور لوگوں نے وہ کام کیا تو وہ کس کے حصے میں جائے گا؟ وہ بھی آپ کے حصے میں جائے گا. اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بوجھ اٹھائیں گے. فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، جو جی چاہے کریں. میں بورڈ پہ لگوا دوں گی حدیث کے ریفرنس، عربی جو بھی چیک کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ علم عمل ہی کے لیے ہوتا ہے.